آداب کسی بھی چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کو کہتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر ہر بندے کا ایک اپنا رول ہے اور ہر بندے کو اپنے رول کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، دوسروں کے رولز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور پھر ایک دوسرے کی رول الوکیشن کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاقیات کیسے ہوں، یہ سارے کا سارا دین کا حصہ ہے۔ ایک بہت بڑا ایشو جو معاشرے کے اندر ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت نسبتاً دوسروں کی زیادہ دی ہوتی ہے۔ اب یہ بندہ اس چیز کا احساس نہیں کرتا کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ میری ہی ہے، اور چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، ہر چیز سبب کے تھرو ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے مینز ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے والد صاحب بہت امیر آدمی تھے اور ان کی وراثت سے مجھے بہت مال مل گیا، تو میں بس یہی سمجھتا ہوں کہ جی میں تو جدی پشتی امیر آدمی ہوں۔ اسی طریقے سے باقی کچھ لوگ کچھ محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں رزق کے دروازے، وہ سمجھتے ہیں میری محنت ہے۔ تو ہر بندہ جس ایونیو سے اس کو مال ملا ہوتا ہے، اسٹیٹس ملا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اسی محنت، اسی سبب، اسی مینز سے یہ مجھ تک مال آیا ہے۔ لیکن ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، اسٹیٹس اللہ تعالیٰ کی دین ہے، عزت اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ قرآن میں ہے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو دعا مانگنے کو کہا ان الفاظ کے ساتھ کہ کہو کہ اللہم مالک الملک، آپ مالک الملک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، مالک الملک تو آپ ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں آپ عزت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں آپ ذلیل کر دیتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سب خیر ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ فرمایا کہ دعا مانگو ایسے۔ تو اس چیز کا احساس ہونا کہ جب اس چیز کا احساس پیدا ہوگا تب انسان کے اندر وہ عاجزی آئے گی جو کہ مطلوب ہے، جس کے ذریعے سے پھر ہم لوگوں کے ساتھ پراپر ڈیلنگ کر سکیں گے، جس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جو رول ایلوکیشن اللہ تعالیٰ نے ہماری دی ہوئی ہے اس رول کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے اپنے اندر کی یہ چیز پیدا ہونا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باسط بھی ہیں، قابض بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کشادگی بھی پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگی بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تنگی، کشادگی وغیرہ وغیرہ۔ تو اینی وے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچے، اپنی ذات پہ غور کرے، اپنی پیدائش پہ غور کرے۔ بغیر کپڑوں کے ہم پیدا ہوئے تھے، نہ جسم پہ کپڑے تھے، نہ پاؤں میں جوتے تھے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بار بار یاد بھی کرواتے ہیں قرآن کے اندر، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا انسان کو، من نطفہ، نطفے سے، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، اس کی تقدیر لکھی، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے راستہ اس کے لیے آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، وہی اللہ ہے جو اس کو موت دے گا، وہی اس کو قبر میں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کی یاد دہانی کرواتے ہیں، اسی لیے تاکہ انسان کو اپنے اندر کی جو ایموشنز ہیں اس کو کنٹرول میں کر سکے، جذبات کو کنٹرول میں کر سکے۔ یہ بہت ضروری ہے ایک معاشرے کے اندر پراپر ہر بندے کو اس کی عزت دینے کے لیے۔